السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آؤ عقیدہ سیکھیں، سبق نمبر 9 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم جانیں گے کہ غوث کون ہے۔ غوث عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مدد اور مدد کرنے کے ہیں۔ غوث کے معنی مددگار کے لیے بھی آتے ہیں، اور شیخ جیلانی کو غوث کہنے والے اس کا یہی معنی مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح لفظ اعظم بھی عربی زبان میں سب سے بڑا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا غوث اعظم کا معنی ہوا سب سے بڑا مددگار۔ سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ یہ سوال اگر آپ ایک عام مسلمان سے بھی کریں گے تو جواب یہی دے گا کہ غوث اعظم یعنی سب سے بڑا مددگار صرف اللہ تعالی ہے، کیونکہ دین اسلام نے عقیدہ توحید کے حوالے سے یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ نفع و نقصان صرف اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے۔ صرف وہی مشکل کشا یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، وہی حاجت روا یعنی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، وہی داتا یعنی روزی دینے والا، اور وہی مالک الملک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 126 میں اللہ فرماتا ہے، اور مدد تو اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالی فرماتا ہے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 17، جس میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ اپنے لیے اللہ تعالی کے سوا کوئی مددگار اور حمایتی نہیں پائیں گے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ ناظرین، ان تمام آیات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی حقیقی مددگار ہے، جبکہ دیگر بہت سی آیات میں نہ صرف غیر اللہ کو پکارنے، اسے مددگار سمجھنے کی نفی کی گئی ہے، بلکہ ایسا کرنے والے کو مشرک، ظالم اور عذاب کا مستوجب قرار دیا گیا ہے۔ مثلا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان۔ پھر اگر تم نے ایسے کیا، غیر اللہ کو پکارا، تو تم اس حالت میں ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 106 ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو ان پکارنے والوں کی پکار سے بھی بے خبر ہیں۔ ناظرین، کچھ نادان لوگ یہاں ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر غیر اللہ یعنی انبیاء کرام، رسول، اولیاء، مشائخ وغیرہ سے مانگنا شرک ہے، تو پھر اولاد کا اپنے والدین سے، خاوند کا اپنی بیوی سے، یا بیوی کا اپنے خاوند سے، مزدور کا اپنے مالک سے، دوست کا اپنے دوستوں سے ضرورت کی چیزوں کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ جب دنیا میں اولیاء اللہ سے مانگنا غلط ہے تو ان سے مانگنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے سوالات کر کے عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر عام لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدد 2 طرح کی ہوتی ہے: اسباب کے ساتھ مدد کرنا اور بلا اسباب کے مدد کرنا۔
اگر ہم بیوی سے، ماں سے، بھائی سے، بہن سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ چیز مانگتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتی ہے، اور وہ چیزیں اسباب کے تحت ہوتی ہیں، جیسے کھانا مانگنا، پانی مانگنا اور کوئی چیز مانگنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سے کوئی بھی عقل مند بارش تو نہیں مانگتا ہے، شفا تو نہیں مانگتا ہے، اولاد بھی نہیں مانگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ کسی زندہ یا فوت شدہ بزرگ سے اگر کوئی اولاد مانگے تو یہ واضح طور پر شرک ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس اولاد عطا کرنے کے ظاہری اسباب موجود نہیں ہیں۔ اولیاء کرام، مشائخ اعظام اور بالخصوص شیخ جیلانی کو غوث اعظم کہنے والے یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے اختیارات سونپ رکھے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کی تقدیر بھی انہی کے ہاتھوں میں تھما رکھی ہے، اور انہیں کن فیکون کی قدرت سے نواز رکھا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمارے اس دعوے پر یقین نہ آئے تو پھر شیخ کی طرف منسوب واقعات میں دیکھیں، ان میں یہی باتیں بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ شیخ جیلانی غوث نہیں ہیں۔ شیخ جیلانی کو غوث اعظم سمجھنا نہ صرف قرآن و سنت کے خلاف ہے، بلکہ خود شیخ کی موحدانہ تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ جیسا کہ دیکھیں کہ شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات کیا ہیں۔ الفتح الربانی، مجلس نمبر 48، صفحہ نمبر 151 میں وہ فرماتے ہیں: اخلصوا ولا تشركوا، وحدوا الحق وعن بابه لا تبرحوا، سلوه ولا تسألوا غيره، استعينوا به ولا تستعينوا بغيره، توکلوا علیہ ولا تتوکلوا علی غیرہ۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب الفتح الربانی کی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں: لوگو، اخلاص پیدا کرو، شرک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پھیلاؤ، اس کے دروازے سے منہ نہ موڑو، اسی سے سوال کرو، کسی اور سے سوال نہ کرو، اسی سے مدد مانگو، کسی اور سے مدد نہ مانگو، اسی پر بھروسہ کرو، کسی اور پر بھروسہ نہ کرو۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، شیخ جیلانی کی تعلیمات میں صرف رب سے سوال کرنے کی تعلیم ہے، لیکن نادان لوگ پھر بھی انہی سے مانگنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ کے نادان عقیدت مند آپ کو غوث کہنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی تعلیمات سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے الٹا شیخ کی قبر پر ہی ایک فارسی شعر لکھا گیا، جس کا ترجمہ یوں ہے: دونوں جہاں کے بادشاہ شیخ عبد القادر ہیں، بنی آدم کے سردار شیخ عبد القادر ہیں، سورج، چاند، عرش، کرسی اور قلم، یہ سب شیخ عبد القادر کے پاؤں تلے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ شرکیہ عبارت ان نادان عقیدت مندوں نے بنا رکھی ہے، جبکہ یہ باتیں ساری کی ساری شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات کے برخلاف ہیں، یعنی مکمل خلاف ورزی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، شرک سے محفوظ فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔